بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شب برات شعبان العظیم کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتے ہیں اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کہ بل یقین یہ رات مبارک رات ہے، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں، ہے کوئی محتاج کی آسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو آسودہ کر دو۔ چنانچہ صبح تک اللہ یہی ارشاد فرماتے ہیں حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف شعبان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو۔ دوسرا وہ ہے جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو۔ چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ناظرین، ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لو۔ پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی، تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتے کہ آج کی یہ شب نصف شعبان کی شب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور دوزخ سے آزاد فرماتے ہیں، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتنہ باز اور چھٹا چور خور۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھونپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھونپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھونپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ تعالیٰ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میں میرے محبوب نبی کی امت کا شعبان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی شعبان کی رات میں جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟ جبرائیل امین علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں اور ہر اس انسان کو بخش دیتے ہیں جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرطے یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، زانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتے
جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اس امر کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کا طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کرے تو میں اس کی مصیبت کو دور کروں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، پس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ بقیع کے قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتے ہیں اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا تم آج رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی، تو میں نے خود سنا آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب، تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگ و برتر ہے، میں تیری شایان شان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا۔ حضور نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیک بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ ویڈیو پسند آنے پر ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ تو ضرور ہی شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔